تو لہٰذا رہبانیت پھر غیر فطری چیز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اولاد پیدا نہ کرنا، مردوں کا آپریشن کر کے عورتیں اور عورتوں کا مردوں میں ان کو جو ہے وہ تبدیل کرنا، ٹھیک ہے، ٹرانسویسٹائٹ اس کو کہتے ہیں۔ ٹرانسویسٹائٹ کے ذریعے عورتوں کو مردانہ اعضاء لگا دینا، مردوں کو زنانہ اعضاء لگا دینا، تو وہ پھر اللہ رحم فرمائے ذہنی بیماری ہے نا، وہ اپنے آپ کو تنہا ہی جو ہے وہ سیکشول نیڈز اپنی پوری کرتے ہیں، یا یعنی وہ مرد ہے اور اس نے عورتوں جیسا آپریٹ کروا کے اپنے آپ کو بنوا لیا اور وہ مرد سے جو ہے سیٹسفیکشن لے رہا ہے، تو یہ ٹرانسویسٹائٹ یہ فطرت کے خلاف ہے نا۔ اگر انسان آپریٹ کر کر کام کر سکتے ہیں بہت اچھا، آپریشن بری چیز نہیں ہے، اعضاء کا ٹرانسپلانٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ٹرانسویسٹائٹ کے ذریعے مرد کو عورت بنانا، عورت کو مرد بنانا یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی ہجڑا ہے وہ یعنی کہ جیسے اس میں عورت مرد دونوں کی چیزیں ہیں، اس کو آپ علاج کر کے ایک طرف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک صحیح مرد کو، ایک صحیح عورت کو مرد یا عورت بنا دینا تبدیل کر کے یہ غلط۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپریشنز کے ذریعے، یہ تو خیر اب ٹرانسویسٹائٹ تو اب آیا ہے، لیکن آپریشنز کے ذریعے مردوں کو یعنی خصی بنانا، نامرد بنانا اور عورتوں کو بانجھ بنانا یہ تو قدیم سے ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مدینہ میں بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم ابھی شادیاں نہیں کر سکتے اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو ہم خصی ہو جائیں یعنی کہ ہم نامرد بن جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ نکاحوں کو آسان بناؤ وغیرہ۔ تو یعنی اس دور میں بھی اس قسم کی چیزیں تھیں، ٹریٹمنٹس، اب پتہ نہیں وہ کس طرح کے تھے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میری خواہش تو ہے میں اس کو ریسرچ کروں، مگر مجھے ٹائم نہیں ملا کہ وہ اس زمانے میں بھی نامرد بن جاتے تھے، پتہ نہیں کیا وہ دوائیاں استعمال کرتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے۔ تو یعنی کہ مردوں کو خصی کر دینا، نامرد بنا دینا، عورتوں کو بانجھ بنا دینا، ان کے یوٹرس ریموو کر دینا کہ اولادیں نہ پیدا کریں، ہے نا خواتین ایسی، آپ کو پتہ ہے یورپ میں تو یہ چیزیں ہیں، پھر میں شادی تو کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اولاد نہیں چاہتی، تو وہ پھر اس طرح کے آپریشن کرا لیتی، یہ سب غیر فطری ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ایسے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ارتقاء کو قبول نہیں کریں گے، غیر فطری ارتقاء نہیں کرنا۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کی طرح اور عورتوں کا مردوں کی طرح رہنا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نا، آپ نے جن 8 لوگوں کے متعلق بات کی کہ ان کی شب قدر میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، تو ان میں ایک وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرح اور وہ عورتیں ہیں جو مردوں کی طرح رہیں، کہ یعنی وہ فزیکل چینج تو نہیں کرواتی لیکن ان کا رہنا سہنا لباس وغیرہ سارا ایسا ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تخلیق کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں، کام پر پابندی نہیں ہماری ٹوٹل لگائی گئی، لیکن حدود مقرر کر دی گئی، اگر میں کوئی کام کرنا بھی چاہتی ہوں مجھے عورت بن کر ہی کرنا ہو، یہ نہیں ہے کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں تو میں پینٹ شرٹ پہن کر جو ہے وہ مرد بن جاؤں، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں عورت ہوں مجھے عورتوں کی طرح ہی رہنا، تو یہ پھر اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا، اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک ایسی چیز جو اللہ کے بنائے ہوئے مقصد کو بدل رہی ہو، عورتوں کا ایسے شعبوں میں لانا، یعنی عورتوں کا کام کرنا منع نہیں ہے، مگر کچھ خاص شعبے ہیں جو مردوں کے لیے، ان میں جان بوجھ کر عورتوں کو گھسیڑنا، اور اس سے کون سی خیر آ گئی؟ آپ کی کابینہ میں کتنی خواتین ہیں نا، تو کون سی خیر حاصل ہو گئی ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کابینہ میں خواتین نہ ہو، بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ گند ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ پڑھی لکھی کسی علم کسی بنا پر کوئی خاتون شامل ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں سمجھتی، لیکن اتنا لمبا چوڑا جنہوں نے بنایا ہوا ہے تماشا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں پاکستان کی کابینہ میں سب سے زیادہ خواتین ہیں پوری دنیا میں، کسی ملک میں اتنی نہیں۔ سوال یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک مجھے کسی نے کلپ سینڈ کیا، کیونکہ میں تو اللہ کا فضل ہے ہمارے گھر تو ٹی وی چلتا نہیں ہے، تو کسی نے مجھے کلپ سینڈ کیا تھا، وہ نیوز کا تھا کسی چینل کا، مجھے یاد نہیں کس کا، تو کوئی بل پاس ہوا تھا کابینہ میں، اس بل کے پاس کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے تھے کہ بل پاس ہوا، کابینہ کے جو شرکاء ہیں ان کی اکثریت کے ساتھ وہ بل پاس ہوا، تو کس سلسلے میں تھا وہ بل؟ تو آپ یقین کریں وہ خواتین شرکاء سے پوچھ رہے تھے، ان میں ساری ہی تھیں، وہ فردوس جو ہیں اور ہنا بھی تھیں اور کشمالہ ساری تھیں، ساریوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے پوچھا، اور آپ یقین کریں ایک کو بھی نہیں پتا تھا کہ بل کس بارے میں تھا، اور وہ جو فردوس تو عاشق ایوان ہے، وہ پتہ ہے کہ کہنے لگی میں تو پیچھے بیٹھ کے تصویر پڑھی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں بل کس بارے میں تھا،
یعنی اس قدر حیرت انگیز بات ہے. ہنا ربانی اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون, کشمالہ طارق جی, ان دونوں کو بھی پتا نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ اورنج ٹرین کس لیے بنی ہے, سارے یہ کلر ہوگا, اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا, کسی کو بھی نہیں پتا. تو پھر بات یہ کس لیے بٹھائی گئی ہے؟ بس بات یہ ہے خواتین کو ان کاموں پر لگانا جو کام ان کے نہیں ہیں, جس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کابینہ میں خواتین نہیں بیٹھ سکتی. میں اس بات کی قائل ہوں کہ خواتین بیٹھ سکتی ہیں اگر اپنی حدودوں کا یوز کو رکھیں. اور دوسری بات ہے کسی لائن میں ہو نا, یعنی کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, بہت عالمہ ہیں کسی لائن میں, پھر آپ بٹھائیں, کوئی سبب ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بھی بیٹھے ہیں ان کا کوئی سبب سمجھ نہیں آتا, لیکن ایسی لائنوں میں خواتین کو خاص طور پر ڈالنا, جیسا مغرب میں ہے, خاص طور پر خواتین کو ایسے پروجیکٹس کے اوپر ٹرینڈ کیا جاتا ہے جن پروجیکٹس کا یعنی کہ جن کاموں کا خواتین سے خصوصی تعلق نہیں ہے, اور ان کاموں پر خواتین ہر حال میں مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مردانہ وضع میں رکھیں, تو وہ پھر غیر ضروری اور عورتوں کو ان کے اصل مقاصد کے خلاف استعمال کرنا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں شیطان ہمیں شروع سے ہی چیزیں سکھاتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا, آپ چمچ سے کھانا کھاتے ہیں, بچہ کیا کرتا ہے, آپ کا چمچ پکڑ لیتا ہے ضد کر کے چھوٹا, اور پھر اس کو زمین پہ گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے. آپ منع کرتے ہیں تو چیخیں مارتا ہے. شروع سے شیطان یہ چیز سکھا رہا ہوتا ہے نا. آپ ڈسٹ بن میں کوڑا پھینک کر بچہ آ کے اس کے ساتھ کھیلتا ہے, آپ اس کو منع کرتے ہیں وہ چیختا ہے. شروع سے یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اس کو شروع سے سبسائڈ کرنا چاہیے. یہ چیز سکھانی چاہیے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے بیٹا اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرو. تو اس سے مراد چیزوں کا پازیٹیو استعمال نہیں ہے. یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ ہوا باقاعدہ فقہی طور پر کہ کیا اعضاء کی ٹرانسپلانٹ وغیرہ کرائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق بدلنے میں آتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی کا دل نہیں کام کر رہا یا اس طرح کچھ, تو اعضاء کی ٹرانسپلانٹ بالکل کرائی جا سکتی ہے ضرورت کے تحت. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں. اور دوسری چیز یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ پلاسٹک سرجری کرائی جا سکتی ہے؟ تو بالکل ضرورتاً کرائی جا سکتی ہے, بلا ضرورت نہیں کرائی جا سکتی, کیونکہ وہ اسراف میں بھی آ جاتا ہے اور غیر ضروری اپنے جسم کی یعنی اس میں بھی آ جاتا ہے, پرورش میں بھی. یعنی کہ بھئی میرا ایک ہونٹ باریک ہے یا ایک ہونٹ موٹا ہے اور میں چل پڑوں کہ میں نے پلاسٹک سرجری کرانی, یہ حرام ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا بعض بچوں کے ایسا ہوتا ہے کہ ہونٹ ناک سے جڑا ہوا ہے, کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, کسی کا ایک کان کٹا ہوا ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں پلاسٹک سرجری کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی ہیں. ان کو کرانے میں کوئی حرج نہیں, ضرور کرائیں. ٹھیک ہے, ضرور کرائیں. اور یہ احکامات بائبل میں بھی ہیں, یہ کوئی ہمیں ہی نہیں آئے. تو شیطان ہمیں کس چیز پر ورغلاتا ہے؟ ان کاموں کی طرف لگاتا ہے جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے اور ان کی وجہ سے تباہی آتی ہے. اور اس کا ایک اور اہم چیز لواطت, ہوموسیکشوالٹی, مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا. کیونکہ اس سے کیا ہے, نسل انسانی تباہ ہوتی ہے. بیماریاں تو پھیلتی ہیں لیکن اولادیں بھی نہیں ہوتی نا, نسل انسانی کیسے بڑھے گی؟ تو آپ دیکھیں اسی طرح اللہ رب کریم نے زنا کو حرام کیا نا, تو زنا کو جائز قرار دینا, کوئی جائز قرار دیتا؟ دیا ہوا کس نے جائز قرار؟ پورے یورپ میں جائز ہے, پورے یورپ میں جائز ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ خواتین اور مرد, جیسے خواتین ہیں زیادہ تر ظاہر ہے, جو پیشہ ور عورتیں ہیں, جسم فروش ہیں, انہیں سیکس ورکر کہا جاتا ہے. ان کے باقاعدہ حقوق ہیں, وہ ٹیکس پے کرتی ہیں حکومت کو. اور اسی پر اب انڈیا میں جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں کہ ہمیں بھی یہ جسم فروش عورتیں اور یہ کہنا چھوڑا جائے, ہمیں بھی سیکس ورکر مانا جائے اور لیگلائز کیا جائے. تو سارے فرانس میں سب سے پہلے ہوا, ابھی تو امریکہ, برطانیہ, ساری جگہوں پر, پورے یورپ میں یہی صورتحال ہے. اور جسم فروش خواتین اور مرد جو ہیں وہ باقاعدہ سیکس ورکر کہلاتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ پیشہ لیگلائز ہے. اور دیکھیں ایک چیز کو جب لیگل کر لیا جاتا ہے نا, تو اس کے متعلق لوگوں کا ذہن بدل جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیں, ابورٹ کرانا لیگلی منع تھا نا, ہمارے بچپنوں میں منع تھا, اور چوری چھپے کراتے تھے, ہے نا. تو کرانے والے بھی مجرم اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس بات کو چھپاتے تھے, اور کرنے والے ڈاکٹر بھی چھپتے تھے. اور ڈاکٹر تو نارملی کرتے ہی نہیں تھے, آپ کو پتہ ہے دائیاں شائیاں کرتی تھیں. پھر حکومت نے بہبود آبادی کو ایکسیپٹ کر لیا, اور بہبود آبادی کو لیگلائز کر دیا, اور بہبود آبادی کے تحت ابورشن کو بھی جائز قرار دے دیا. اب لوگوں کے ذہن نہیں بدل گئے,
ابورشن آسان نہیں ہو گیا اور باقاعدہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز نہیں کرنے لگے. ذہن بدل گیا نا, وہ والی بات نہیں رہی. یہی بات ہے, جب ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا نا کہ جسم بیچنا, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے وہ بیچتا ہے, کاروبار تو یہی چلتا ہے, تو میرے پاس جسم ہے بیچتی ہوں, میری مرضی, میری ملکیت ہے. یہ نظریہ جب ایک دفعہ سرایت کر گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر برائی سمجھنا ختم ہو جائے گا. ذہن اس کو ایک نارمل چیز کے طور پر قبول کر لے گا, جیسے وہاں کے لوگ قبول کیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے, انسان کو فطرت کے خلاف لے جانا, کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. یہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا. ٹھیک ہے. ومن جو کوئی یتخذی بنائے گا الشیطان شیطان کو ولین سرپرست من دون اللہ اللہ کے سوا, فقط بلا شک و شبہ خسیرہ نقصان اٹھایا اس نے, خسران نقصان اٹھانا, مبینن کھلا. یہ خسارہ پر اصل میں بات ختم ہو گئی تھی, لیکن خسیرہ کے بعد خسران مبینہ کس لیے آیا, شدت اظہار کے لیے. نقصان کھلا ہوا. جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو سرپرست بنا لیا اس نے کھلا ہوا نقصان اٹھایا, کیونکہ دنیا میں بھی ان کے ہاتھ بیچاروں کے کیا آتا ہے سوائے امراض اور ذہنی تکالیف کے, اور آخرت تو پھر ہے ہی نہیں ان کے لیے. تو دنیا میں بھی رسوا, آخرت میں بھی برباد, نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نقصان ہے, کھلا ہوا نقصان. تو ان کے لیے دعا کیا کریں. یعدہم, وہ وعدہ کرتا ہے ان سے, ویمنیہم, اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. امید کے میں نے پہلے ہی بات کی, اور وعدے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ وہ کوئی بات نہیں جی وہ میرے پیر صاحب نے کہا یہ کام ہو جائے گا, یا نہیں ایک نہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گا, میں جس راہ پر چل رہا ہوں ضرور مجھے کامیابی ملے گی. تو یعنی شیطان ان کے دلوں میں امید ڈالتا رہتا ہے. وما یعدہم, نہیں وعدہ کرتا ان سے الشیطان شیطان الا مگر غرورا, دھوکے کا. اور شیطان کا وعدہ تو جھوٹا ہے, یا شیطان کا وعدہ تو ایک دھوکا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ جو لوگ بہت وعدے کر رہے ہو نا, بہت قسمیں کھا رہے ہو, ہمیشہ ان کا اعتبار نہ کیا کرے. پہلے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز بھی چیک کیا کرے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا اسٹیٹ لائف خصوصیت سے نہیں, انشورنس پالیسیز والے آتے ہیں تو وہ آپ کو کتنے سبز باغ دکھاتے ہیں, ہے نا, یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, تو بہت ساری باتیں وہ آپ کو کہتے ہیں. اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ لے لے, اور جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اس میں خرابیاں نظر آتی ہیں. تو بات یہی ہے کہ اپنا بھی چیک کریں, حقائق کی بنا پر چیک کریں. ان کا تو کام ہے اپنی چیز بیچنے کے لیے ہر طرح کا جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا حقائق ضرور چیک کریں, ٹھوس سالڈ حقائق, ان پر ضرور نظر دیں. اولئک, یہی لوگ ہیں, مأواہم, ٹھکانہ ہے ان کا, جہنم, جہنم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ جہنم سے بھاگ کر چھپنے کی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. محیص حسن سے ہے, ہے سوادون. حسن مسلم کتاب دیکھیے کبھی, دعاؤں کی کتاب ہے, اس کا نام ہے قلعے کو کہتے ہیں. محسنہ کا نام آپ نے پڑھا ہے, 5ویں پارے کا نام بھی المحسنات ہے, اسی سے ہے, جائے پناہ, دشمن سے بچ کر چھپ جانے کی جگہ, قلعے کو کہتے ہیں اصل. تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, کن کا, جنہوں نے اللہ کا دین قبول کرنے کے بعد بھی پیروی شیطان کی. ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں شیطان نے کیسا حلیہ بنوایا ہوا بچوں کا. مغرب کے بچے ہیں نا, ہمارے ہی بچے ہیں. ویسے تو ریس ڈفرینٹ ہے, مگر اولاد تو آدم کی ہے. جب تک ہم اپنا تسلیم نہیں نہ کریں گے, دل سے دعا بھی نہیں نکلے گی. تو سب سے پہلے تسلیم کریں ہمارے بچے, کیونکہ انسان کے بچے تو کیا بنے ہوتے ہیں, سارے سائڈوں سے بال اتروائے ہوئے, بیچ میں ایک ایسے وہ جیسے عیال ہوتی ہے نا گھوڑے کی, اس کی طرح بال چھوڑ دیتے ہیں بیچارے. پتہ ہے سبب کیا ہے؟ کوئی مجھے دیکھتا نہیں, کوئی مجھے پوچھتا نہیں. ماں کی اپنی زندگی ہے, باپ کی اپنی زندگی ہے, بہن بھائیوں کی اپنی زندگی ہے, دوست میرا کوئی نہیں ہے. کوئی تو مجھے دیکھے میں بھی دنیا میں ہوں, یہی دیکھ لے کہ میں نے سر پہ کیا اگایا ہوا. اچھا اب ایک نیا فیشن کیا آیا, وہ سر کے اوپر ڈیزائن بنوانا, موٹی مشین پھروا لیتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر نا عجیب عجیب, کسی نے گھر بنایا, کسی نے باغ بنایا, کسی نے ڈریکولا بنوایا. اللہ کے بندو, ہو کیا گیا ہے؟ تم جیسے ہو ویسے ہی بڑے اہم ہو. اصل میں ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں, کوئی ان کو دیکھتا نہیں, کوئی ان کو پوچھتا نہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پیروں سے نیچے آئی ہوئی پینٹیں پہن کے گھسٹ گھسٹ کے کڑی کڑی کر کے چل رہے ہوتے ہیں؟ باقاعدہ آواز آ رہی ہوتی ہے.
کیوں؟ کوئی تو مجھے نوٹس کرے, کوئی تو مجھے دیکھے, کیونکہ ماؤں کی اپنے شیڈیول ہیں, باپوں کے اپنے شیڈیول ہیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا. اچھا, ایک لٹ لال بنا رکھی ہے, ایک پیلی بنا رکھی ہے, ایک گلابی بنا رکھی ہے, ایک بیچارے نے ہری بنا رکھی ہے, تو بھی اتنے رنگ نہیں رکھتا ہے نا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں کرتے ہیں؟ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ترسے ہوئے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ادھر سے ماما آ گیا, کبھی پیار دے رہا ہے کبھی ڈانٹ رہا ہے, ادھر سے چاچا آ گیا, ادھر سے مامی آ گئی. ہماری والی برکتیں نہیں ہیں ان کے پاس. اکیلے ہیں بیچارے, اکیلے ہیں, بیمار ہیں تو گھر پہ اکیلے پڑے ہیں, خوش ہیں تو خوشی کس کے ساتھ شیئر کریں. ابا اماں مصروف ہیں, میٹنگ سے فارغ ہو گئے تو بات سنیں گے, اماں بھی جاب پہ گئی, ابا بھی جاب پر گئے, پریشان ہیں, دکھی ہیں, کس سے جا کر اپنا دکھ گئے, کوئی نہیں ملتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ شرابیں پیتے ہیں, نشے کرتے ہیں, کیونکہ انہیں کوئی ملتا نہیں. ہمارا یہ حال ہے, ہم دکھی کم ہوتے ہیں اور تسلی دینے والے زیادہ دکھی کرتے ہیں. یعنی کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات دل اس بات سے تنگ پڑنے لگتا ہے کہ ایک تو گھر میں مریض پڑے, اوپر سے آنے والے نہیں رک رہے. یعنی لٹرلی جب پچھلے دنوں میں میاں بیمار تھے تو اتنے مہمان آئے کہ میں نے اللہ سے کہا, اللہ جی میں مہمان نوازی کروں گی, اپنے میاں کو دیکھوں. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی برکتیں ہیں جو ان بیچاروں کو حاصل دیں. تبھی ایسے عجیب عجیب کام کرتے ہیں. محبت کے ذریعے واپس لوٹ آئیں. اسلام واحد وہ چیز ہے جو محبت کو فرض کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مومنوں سے محبت نہ کرے. تو پھر محبت میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے, تو وہ محبت پھر فرض ہو جاتی ہے. کیسی کیسی بات کہہ دی گئی, اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سویا اور تم پیٹ بھر کر سوئے تو تم مومن نہیں, ہے نا حدیث. تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم پیٹ بھر کر سو اور تمہارا ہمسایہ بھوکا سو. تو پھر کیسے ہم بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ کتنے ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھل لاؤ اپنے گھر میں موسم کا تو اپنے ہمسائے کو بھیجو, اور اگر بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس, تو اپنے پھل کے چھلکے دروازے کے سامنے مت پھینکو, پڑوسی کے بچے دیکھیں گے, مانگیں گے اور وہ لا نہیں سکیں. اگر اچھا کھانا بناؤ اپنے پڑوسی کو بھیجو, اور اگر بھیج نہیں سکتے تو اپنے کھانے کی خوشبو ان کے گھر میں مت پہنچنے دو کہ ان کے بچے ڈیمانڈ کریں گے اور وہ بیچارے پکا نہیں سکیں. اور آج ہمارے دل اتنے سخت ہیں, ایک گھر کے اندر ایک دیورانی یا جٹھانی برتھ ڈے مناتی ہیں اور دوسری دیورانی جٹھانی کو انوائٹ نہیں کرتی ہیں, تو آپ سوچو ان کے بچوں کے دل پر کیا گزرتا ہے. اور اس وقت ہم ایمان کے لیول پر کہاں کھڑے ہوتے ہیں, ہے نا. کیونکہ بات کھانے کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے بچوں کی. بچے تو بچے ہیں نا, بچے تو بچے. ہم چھوٹے تھے تو میرا کزن آیا ہوا تھا, میرے ماموں کا بیٹا, بالکل چھوٹے چھوٹے تھے ہم, 4 5 6 سال کے ہوں گے. یعنی یہ بات اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی کہ ہماری فیملی کا لطیفہ بن گئی. تو میرے ماموں کے بیٹے کو پراٹھے بہت پسند تھے. وہ سرحد میں رہتے ہیں تو سرحد میں گھر میں روٹی بہت کم بنائی جاتی ہے, زیادہ تندور سے لگوائی جاتی ہے. تو وہ جب آتے تھے تو بہت اہتمام سے ہمارے گھر میں پراٹھے بنتے تھے. تو چھٹیاں تھیں تو لیٹ اٹھے تو بھی ناشتہ وغیرہ نہیں ہوا تھا. تو ہماری کھڑکی تھی, اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں, تو پڑوسیوں کے صحن میں کھلتی تھی. تو ہم جا کے کھڑے ہو گئے, تو ہماری پڑوسن پراٹھے بنا رہی تھی. تو وہ اس کو ہندکوں میں کہنے لگا, انیو ایک پراٹھا ادھر دے دا, کہ انیو ایک پراٹھا مجھے دو. تو اس بات پر اتنی ہنسی بنی کہ ہم بڑے ہو گئے, اور یہ بات جو ہے نا کوٹ ہوتی تھی کہ اس نے ایسے کہا. کہ بچے ہیں نا, اس کو پراٹھے اچھے لگتے تھے. حالانکہ روز پراٹھے بنتے تھے اور بننے تھے, ہمیں پتا تھا بننے, لیکن اس سے رہا نہیں گیا. وہ ان کو کہنے لگا کہ مجھے ایک پراٹھا دو. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا, انہیں نہیں پتا ہوتا, انہیں کوئی چیز نہیں پتا ہوتی کہ یہاں لڑائی ہے, یہاں جھگڑا ہے. انہیں چیز اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ چاہتے ہیں یہ چیز ہمیں بھی. تو یا تو اگلے کے ساتھ شیئر کریں. جیسے فرض کریں آپ کلاس میں آتے ہیں, آپ 2-3 خواتین کے بچے ہوتے ہیں, جو چیز لائیں یا تو سب کے بچوں کے لیے لائیں, اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر ایسی چیز مت لائیں کہ جو اسپیشل ہو. یعنی کہ جیسے ایک تو بریڈ وغیرہ ہے نا, وہ تو ظاہر ہے سارے بچے ہی کھاتے ہیں, لیکن فرض کریں کہ کوئی خاص چیز بنائی ہے, بڑی کلرفل ہے, آپ نے کیک بنایا ہے, رینبو کیک بنایا ہے بچے کے لیے, وہ مت لے کر آئیں. یا سب کے لیے لے کر آئیں یا مت لے کر آئیں. کیوں؟ تو ایک بچہ آپ کا کھائے گا, دوسرے 2 بچے باقی روئیں گے, ان کی مائیں پھر اس وقت کیا کریں گے؟ بے شک وہ افورڈ کر سکتے ہیں, مگر اس وقت تو نہیں نہ دے سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سیکھنی ہیں. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ محبت سکھانا. کیونکہ جس وقت کسی کا بچہ روئے گا, یہ کلاس میں تو بائی چانس ہے نا, گھروں میں تو یہ چیزیں پلان کر کے کی جاتی ہیں یا ویسے کی جاتی ہیں. تو جب کسی کا بچہ روئے گا نا, تو پھر اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت آئے گی. یہ فطرت ہے.
یہ فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کیا کرتے تھے, اللہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں, جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, کہتے تھے نا, جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بے غرض ہو سکتا ہے؟ مگر حسن حسین آپ کے دو بچے تھے, آپ کے سب بچیوں کے نرینہ بچے فوت ہو گئے, ٹھیک ہے. زینب کی بیٹی امامہ بس زندہ رہی نا, نرینہ بچے بھی فوت ہو گئے, سب اپنے بھی نرینہ بچے فوت ہو گئے, بچیوں کے بھی فوت ہو گئے, صرف حضرت فاطمہ کے دو بچے زندہ رہے, حسن اور حسین. تو آپ کو بہت محبوب تھے, قدرتی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر, انس کہتے ہیں, دعا مانگا کرتے تھے جب کبھی دونوں بچے پاس ہوتے نا, گود میں چڑھ جاتے, پاس ہوتے, تو آپ کہتے ہیں اللہ یہ میرے دو پھول ہیں, جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. کہ آپ کو اتنا پیار تھا. تو پھر یہ انسان کی فطرت ہے نا. تو آپ کسی کے بچے کو ویلیو کریں گے تو پھر آپ کے لیے نفرت آئے گی. لہٰذا گھروں میں آپس میں رنجش بھی ہو نا, وہی بات ہے دیورانی جیٹھانی نہیں بولتی, نہ بولتے ہو, بچوں کے ساتھ فرق مت کرو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, ایک تو آہستہ آہستہ آپ کی رنجش ختم ہو جائے گی, اور دوسرا اگر فرض کریں کہ آپ کا سامنے والا اتنا ریجڈ ہے کہ وہ خوبی کو خوبی مانتا ہی نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے نا, وہ محبت کریں گے, وہ مانیں گے. زبان سے نہ مان سکیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ دل سے مانیں گے کہ ہماری ماں غلطی, ہماری چاچی صحیح تھی, ہماری چاچی نے ساری عمر ہمیں فرق نہیں کیا, حالانکہ ہماری ماں زیادتی کرتی ہے. تو پھر وہ اپنی ماں کو تو نہیں چھوڑ سکیں گے, مگر وہ آپ کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ خاندان تو بھائی یہی ہوتا ہے نا, چاچے کے بچے, ماموں کے بچے, خالہ کے بچے, پھپھو کے بچے. اور اگر ہم آپس میں لڑ کر سب سے ملنا چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے اکیلے رہ جائیں گے. ایک شادی ہوئی پچھلے دنوں, تو شادی پر کوئی بھی نہیں تھا, لٹرلی کوئی بھی نہیں تھا, گنتی کے 4 لوگ, اور وہ بھی جیسے حق ہمسائے وغیرہ. تو یعنی وہ بچہ جس کی شادی تھی, ہی واز ناٹ ہیپی. تو وہ اس نے بات کی, تو میں نے کہا بیٹے کیا کیا جا سکتا ہے, یہ آپ کے والدین کی غلطی ہے, انہوں نے سارے خاندان کو چھوڑ رکھا ہے, یعنی سب طرف کے. کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہو سکتا ہے ان کے رشتہ داروں کی غلطیاں بھی ہوں گی, یقیناً ہوں گی, لیکن چھوڑ دینا تو حل نہیں ہے. اور چھوڑ دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, خوشی اور دکھ میں ہمارے بچے اکیلے رہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں چائنیز جو ہے نا, جب سے آزادی ملی انہوں نے ایک اصول بنایا, ایک بچہ بس. تو نتیجہ پتہ ہے کیا ہے, ہر ایک چائنیز دنیا میں اکیلا ہے, نہ چاچا, نہ ماما, نہ چاچے کا بچہ, نہ مامے کا بچہ. کیونکہ جتنی نسلیں ہماری گزری اتنی ان کی گزری ہے نا. وہ ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوئے, 1949. تو ہماری جتنی نسلیں گزر گئیں اکیلے رہتے, تو ہر بچہ اکیلا. کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو اکیلا کرنا؟ ہمارے بچے اتنے نارمل پتہ ہے کیوں ہیں, فیشن بھی کرتے ہیں نا, تو نارمل فیشن کرتے ہیں, نارملی اب نارمل نہیں کرتے. صرف ایلیٹ کلاس میں تھوڑے اب نارمل فیشن آنے شروع ہوئے, اس کی وجہ بھی وہی ہے, تنہائی. تو اپنے بچوں کو تنہا نہیں کرتے. اور جو یورپ میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, کیونکہ آدم کی اولاد ہے, تو ہم نے انہیں بھی واپس لانا ہے, محبت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, کوششوں کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو محبتیں بانٹتے ہیں, اور بناؤ کا لانا ضروری ہے. یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ سمٹ رہا ہے, یہ جو 58 آیت سے شروع ہوا تھا, یہ اپنے اینڈ کی طرف آ رہا ہے. لہٰذا اللہ آپ کو رولز بتا رہے ہیں, اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں بتاتا. تو پھر جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کرنا اور بناؤ کی طرف جانا. پتہ ہے کیوں؟ تنہا جنت کا سفر کوئی طے نہیں کر سکتا. جنت کا راستہ گروپ میں طے ہوگا, مل کر چلنا ہوگا. اور جب بھی آپ مل کر چلیں گے مسائل آئیں گے, کیونکہ ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے, ہر بندے کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے, کبھی کوئی پیدا نہیں کرتا, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی بیچ میں کیا کرتا ہے, شیطان نظر ڈال دیتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا نا کہ مجھے معاف کر دے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تب جب شیطان نے تمہارے میرے درمیان نظر ڈال دیا. تو آج میں نے تمہیں معاف کیا, لا تثریب علیکم اليوم. تو شیطان کس طرح نظر ڈالتا ہے؟ کسی ایک کو ٹول بنا کر, اس سے بنانا ہی ہوتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. تو جب آپ کا جھگڑا ہو نا, یعنی آپ کے لیے جھگڑا پیدا ہو, تو یاد رکھیں آپ کی دشمنی انسان کے ساتھ نہیں چل رہی. آپ کا دشمن کون ہے؟ اپنے دشمن کو پہچان. آپ کے دوست آپ کا اخلاق بتاتے ہیں, اور آپ کا دشمن آپ کا کیلیبر. اپنے دشمن کو شناخت کریں.
آپ جس کیلیبر کے ہیں آپ کا دشمن اسی کیلیبر کا ہوگا نا. اگر آپ ان پڑھ جاہل ہیں تو کام والیوں سے لڑیں گے نا, ہے نا. اگر آپ مہذب ہیں, بہتر انسان ہیں, تو آپ کی لیول کے مطابق لوگ بہتر ہو جائیں گے. اور اگر آپ با مقصد انسان ہیں تو پھر آپ لڑائیوں میں وقت ضائع کرتے ہیں نہیں, پھر آپ اپنے کام کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا ایک ہی دشمن رہ جاتا ہے. کون ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کا کیلیبر کیا ہوتا ہے؟ عباد الرحمن, اللہ کے بندے. تو اپنا کیلیبر چیک کرنے کے لیے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کریں. آپ کا دشمن وہ نہیں ہے جو آپ سے غصہ ہو رہا ہے یا آپ سے ناراض ہو رہا ہے. آپ کا ٹارگٹ وہ ہے جو اس کو پیچھے سے نا چابی بھر رہا. اچھا, آپ کے گھر پہ ایک روبوٹ حملہ کر دی اور وہ روبوٹ جو ہے وہ چیزیں توڑا کر, تو دشمن وہ روبوٹ ہے آپ کا یا وہ بندہ جس کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ ہے نا. تو یہ انسان ریموٹڈ ہوتے ہیں, ان کا ریموٹ چلایا جا رہا تھا. ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شیطان کے. بہت خوبصورت بات کہتے ہیں سوالیہ صبحی جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تم غصے میں آتے ہو تو تمہارا کنٹرول جو ہے, ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں. تو جب ایک بندہ غصے میں آپ پر حملے کر رہا ہوتا ہے نا, عزت پر, زبان سے, ہاتھ سے, مختلف طریقوں سے, تو وہ شیطان اس کو ریموٹ کے ذریعے چلا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ دشمن وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے, دشمن وہ ہے جو ریموٹ چلا رہا ہے. تو اس کو شکست آپ ویسے رویے سے نہیں دے سکتے, وہ جو شیطان پیچھے بیٹھا ہے. بندے کو تو آپ 2 تھپڑ مار کے چپ کرا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ پاورفل ہو, آپ لعنت دے کر, گالیاں دے کر برابری کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو تو ہرانا ہی نہیں. وہ تو دشمن ہی نہیں ہے, وہ تو ریموٹ کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. دشمن تو وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے کمبخت کمین گاہ کے اندر, شیطان. تو اس کو ہم کیسے ہرائیں گے؟ کیسے ہرائیں گے؟ اللہ کا بندہ بن. شیطان اس وقت آپ سوچیں, آپ غور فرمائیں, جب آپ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہیں ایسی امتحان میں, تو شیطان پر کیا گزرتی ہے؟ ٹوٹل شکست, ٹوٹل شکست. سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا آپ دیکھیے کہ امام مالک کے پیچھے ایک بندہ لگ گیا. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ واقعہ شیئر کیا, تو ان کو گالیاں دینے لگا, برا بلا کہنے لگا, پیچھے پیچھے چلتا آیا. جب اپنے محلے کے قریب پہنچے رک گئے, کہنے لگے بھائی جو کچھ کہنا یہاں رک کے کہہ لو, گلی میں چلے گئے میرے محلے دار ماریں گے تمہیں. شیطان کو کتنی بڑی شکست کا سامنا ہو. وہ اس بندے کی شکست نہیں تھی, وہ شیطان کی شکست تھی. تو اپنا دشمن پہچان لے. آپ کا دشمن آپ کے کیلیبر کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے؟ دشمن کون ہے پھر؟ یہ صرف کہنا نہیں ہے, یہ ماننا ہے. اللہ رب کریم بھی بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس دشمن کو پہچان لے اور مان لے, آپ کا کیلیبر بڑھ جائے. ٹھیک ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکوکار رہے. سندخلہم, اب دیکھیں فرق آ گیا نا, ایمان پچھلا گروہ بھی لایا, مگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے طاغوت کی پیروی کی, اور جہاں مشکل پیش آئی ایمان والوں کو چھوڑ کر مشرکوں اور کافروں کے ساتھ مل گئے. ایک وہ ہیں, ایک یہ ہیں جو ایمان لائے پھر نیک اعمال کے اوپر ڈٹ گئے, مشکل وقت میں اور جھک گئے. کوئی بات نہیں, مشکل ہے تو کیا ہوا, یہ بھی نکل جائے گی. سندخلہم, انہیں ہم داخل کریں گے, جنات, باغات میں, تجری بہتی ہیں, من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں. ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کہ گھر کیسے ہوں گے؟ اتنے بڑے کہ ان کے گرد باغات ہوں گے, اور باغات اتنے بڑے ہوں گے کہ باغات کے اندر نہریں جاری ہوں گی. ایسے محلات ان کو ہم دیں گے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے ان میں, ابداً, ابد تک. خلود بذات خود ہمیشگی ہے, پھر ابد بھی ڈال دیے. وعد اللہ, وعدہ ہے اللہ کا, حقاً, سچا. ایک شیطان کا وعدہ ہے. شیطان کہتا ہے نا, انہیں 2 سنا ہوڑے چپ کر کے بیٹھ جائے گا, ہے نا. شیطان کہتا ہے نا, کوئی آپ کو کچھ کہے تو شیطان کہتا ہے نا 2 سنا ہوڑے چپ کرے گا, تو کرتے چپ کر کے بیٹھے. دل میں خیال آتا ہے نا. اور دین کیا کہتا ہے؟ صبر کرو, چپ کر جاؤ, صبر کرو, چپ کر جاؤ. اب اللہ کہتے ہیں اس صبر کے بدلے میں جنتوں میں داخل کروں گا. اور شیطان جو کہتے ہیں چپ کر جاؤ, جواب دو, یہ چپ کر جائے گا. وہ چپ تھوڑی کرتا ہے, وہ آپ 2 سناتے, وہ 4 سناتے, آپ 4 سناتے, وہ 8 سناتا ہے, اور اسی طرح معاملہ بڑھتا جاتا ہے.
تو اللہ کہتے ہیں شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے. ابھی آپ نے آیت پڑھی, اب اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا صبر کے بدلے میں, اور میرا وعدہ حقاً سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا. تو اللہ کی سچی بات پر اعتبار کیجیے. سوری, اعتراض میں غلطی سے کہہ گئی. اللہ کی سچی بات پر اعتبار فرمائیے اور شیطان کا اعتبار نہ فرمائیے. اور ثابت قدمی, یقین اللہ سے طلب کیجیے. ہر امتحان میں آپ جب استقامت دکھائیں گے, یقین اور ثبات بڑھتا چلا جائے. تو طوفان تو آنے ہی چاہیے. اقبال کہتے ہیں نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ صاحب کتاب ہو رہے ہیں, کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں. تو طوفان آنے دیں, طوفان سے مت گھبرایا کریں. طوفان کس لیے آتا ہے؟ کس لیے آتا ہے؟ جہازوں کو چلانے کے لیے. اگر پانی ساکن ہو تو جہاز چلے نہ چلے. یہ جو جوار بھاٹا آتا رہتا ہے نا, اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک تو پانی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اس کی اسمیل نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور نیچے کی چیزیں بھی اوپر آتی رہتی ہیں, مچھلیاں موو کرتی رہتی ہیں, اور آپ کے جہاز وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں. تو آپ کا سفر کب چلے گا؟ جب یہ جوار بھاٹا آتا رہے گا. اگر ہم ایک جگہ رک گئے تو پھر رک گئے. یاد رکھیے, آخری بات کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں. خلیل جبران بہت خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کی باتوں کی مثال پتھروں کی طرح. تمہارے خلاف کی گئی لوگوں کی باتوں کی مثال پتھروں کی طرح ہے. اگر تم ان پتھروں کو کمر پر لا دو گے تو یہ تمہاری کمر توڑ کر گرا دیں گے, اور اگر تم ان کے ذریعے انہیں اوپر نیچے جوڑتے اور ان کے اوپر چڑھتے گئے تو یہ پہاڑ بڑھ کر تمہیں بلند کرتے. جب آپ کے ساتھ بے وفائی ہو, جب آپ کے ساتھ بد زبانی ہو, جب آپ کے ساتھ بد عہدی ہو, جب آپ کے ساتھ ظلم ہو, جب آپ پر بہتان لگایا جائے, جب آپ کو ظرف سے آزمایا جائے, اس بات کو کمر پر مت لا دے, اس کے اوپر پیر رکھ کر ایک سیڑھی اور چڑھ جائے. آپ اونچے ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ بس درست استعمال کیجیے, پھر دیکھیے اللہ کے فضل سے راستے کھلتے چلے جائیں. اللہ رب کریم ہمارے سینے فراخ کر دے, ہمارے حوصلے بلند کرے, اور اس سفر کو ہمارے لیے آسان کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.